بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، کل گزشتہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، اور زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ کیا جانا چاہیے یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے کل آ گئی. ایک بات کل واضح ہونا رہ گئی تھی، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، آپ لوگوں کی بھی کا ایوریج بھی 11 بجے تک چلتا ہے، اور 11 سے جیسے اوپر گاڑی چلتی ہے تو آپ کا ٹیمپریچر بھی بالکل سگنل دینا شروع کر دیتا ہے، گھڑی سے نگاہیں آپ کی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور کوئی غلط بھی نہیں ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ 9 بجے سے یہاں مسجد میں آتے ہیں، 2 گھنٹے اللہ کا بڑا انعام سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو، اس کی قدر کرنا چاہیے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرماتا ہے انہی کو یہ سب چیزیں سوجھتی ہے. آپ دیکھیے مساجد میں 10:15 بجے تراویح سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، 10:30 بجے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر 5-10 لوگ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں شرکت کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ 11 کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں تو کوئی عیب بھی نہیں ہے وہ. اس لیے کوئی دیکھے تو اس کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار تجھے بڑی جلدی ہے، ارے بھائی بیچارہ 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا بہت اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بہرحال قرآن کریم نے فقراء اور مساکین کا تذکرہ فرمایا تھا. یہاں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ فقراء اور مساکین حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو واقعتاً مستحق ہیں، جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں. عام طور پر ہمارے علاقوں میں جو فقیر لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ دھیان سے سننے کی بات ہے، ہمارے علاقوں میں ہمارے گھروں پر جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں جن کا کام ہی 12 مہینے مانگنا ہوتا ہے، ان کی تحقیق کی گئی، ان کی رپورٹ نکالی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خود صاحب نصاب ہیں، ان کی خود کی پراپرٹیاں ہیں، 1,00,000 2 لاکھ روپے ان کے بینکوں میں جمع ہے، ان کی گاڑیاں چل رہی ہے مارکیٹ میں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے. اور لوگ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا ہمارے سامنے رو لیتے ہیں، گنگنا لیتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے بالکل بس پیسہ ووٹ جو ہے فراوانی کے ساتھ دے دیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً مستحق نہیں ہے تو ہماری زکوٰۃ خطرے میں پڑ سکتی ہے. ایک تو یہ چیز دھیان رکھی جائے. اس لیے اگر ایسے فقیروں کو جن کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے یا جن کے متعلق آپ کو شبہ ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 12 مہینے مانگنے کا کام ہے اس کا، یہ آدمی 12 مہینے ہی مانگتا ہے، یا پھر انڈر گراؤنڈ ایسا معلوم چلے کہ اس کی عادتیں خراب ہے، تو اس کو پیسہ زکوٰۃ کا خاص طور پر دینے میں احتیاط کرے. اور اگر زیادہ وہ اصرار کرے، آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، تو پھر صدقے کے پیسوں میں سے 5 روپے 10 روپے جو بھی دینا ہو وہ صدقے میں سے دے دیں. اس لیے کہ صدقے کا نفل صدقے کا جو پیسہ ہے وہ اگر مالدار کو دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر واقعتاً وہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، اگر واقعتاً وہ لوگ زکوٰۃ صحیح لے کر اور صحیح مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بھرپور تعاون کریں.
آپ کے محلے میں بھی، ناگوری محلے میں بھی سنا ہے کہ ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرتی ہے اور غریبوں پر بانٹتی ہے۔ اگر وہ صحیح کام کر رہی ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کا بھرپور تعاون کرے۔ آپ کے شہر میں ماشاءاللہ بیت المال بھی ہے، اگر بیت المال واقعتاً صحیح طور پر خدمت انجام دے رہا ہے اور لوگوں سے لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ اس پیسوں کو مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کا تعاون کریں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم جو قرآن نے دیا ہے، فرمایا ہے کہ آتوا الزکاۃ، تم ادا کرو، یعنی ہماری ذمہ داری کہ ہم جا کر دیں، اپنے محلوں میں جا کر جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین اور محتاج اور فقیر لوگ ہیں، جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، جن کے یہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اوڑھنے بچھانے کا انتظام نہیں ہے، گرمیاں ہیں، اب اتنی سخت گرمی ہے، ان کے یہاں روزوں کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں، سحری کا انتظام نہیں، یا پھر ہم جانتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے وہ بیچارے کیسے رہتے ہوں گے، پتھرے تپتے ہیں، ان کے یہاں پنکھوں کا انتظام نہیں، ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک پنکھا لگوا دیا اور وہ ان کی ضرورت پوری ہو گئی، ان کو تھوڑا راحت مل گئی، آرام مل گیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر ان کو دیں، مستحقین کو تلاش کر کے ہم ان کو دیں۔ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم تک آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یہ ان لوگوں کا احسان ہے جو ہم سے لے لیتے ہیں اور مستحقین تک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، ورنہ اصل ذمہ داری ہماری ہے۔ اور اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اگر وہ بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایسی مثالیں بھی بیان فرمائی ہے کہ ناقدری کرنے کی بنیاد پر اللہ نے سارے عمل کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جو لوگ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تم ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ عذاب کی بھی کبھی خوشخبری ہوتی ہے؟ ارے عذاب کی تو بدخبری ہوتی ہے، لیکن قرآن ان کا مذاق اڑا رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ مال کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا یاد کرو اس دن کو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جبکہ تپایا جائے گا ان کے مال کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو، وظہورہم، پیٹھ کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس لیے ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے ذخیرہ کر کر کے رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا پھر اس نے اپنے مال کی صحیح طور پر زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک بڑا سانپ اور بڑا اژدہا بنا کر پیش کیا جائے گا اور اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو نے بیلنس کر کے رکھا تھا، جس کو تو نے بینکوں میں ڈال کر رکھا تھا، جس کی تو نے ایف ڈیاں بنا کر رکھی تھی اور جس کو تو نے پتہ نہیں کہاں اکٹھا کر کے رکھا تھا، میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، اور میں آج تیرا کوئی کام نہیں نکال سکتا ہوں، تیری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہو، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہو، اس کا کام ہے کہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکات نکالے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے، ایک شخص ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر ہم کو اللہ مال عطا فرمائے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ارے یار اپنے پاس تو ہے ہی نہیں، اپنے پاس ہوتا تو اپن تو ابھی اتنا دے دیتے اتنا دے دیتے۔ مت کہا کرو ایسا، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا اور نیت خراب ہو گئی تو خطرہ ہے کہ اللہ مہر نہ لگا دے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو مال لیا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیک اور دیندار میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر دعا کرنا ہے مال کی تو یہ دعا کرو، اے اللہ اگر میری نیت صحیح سلامت رہ سکے، تو جانتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں آئے گا، تب تو مجھے مال کی فراوانی عطا فرما، تب تو مجھے مال عطا فرما اور صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ارے آپ اپنے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، ہم اس حال میں خوش ہیں، نہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے، ارے اچھا ہے اپنے پاس نہیں ہے۔ زیادہ مال ہو تو زیادہ جھنجھٹ رہتا ہے، مال آ جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہت اچھی، یہاں تک تو آدمی سچا ہے۔ لیکن وہی آدمی جب اس کے پاس مال آ گیا، ایک سال جب یہ پوزیشن تھی، غریب تھا، جب تک یہ کہہ رہا تھا، اور جیسی اللہ نے مال کھول دیا، مال کیسے کھول دیا، مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور والد صاحب کی پراپرٹی تھی، 3 بھائی تھے، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی پراپرٹی تھی، 50-50 لاکھ روپے تینوں بھائی کے حصے میں آ گئے۔ والد صاحب مکان چھوڑ کر گئے تھے، وہ مکان بک گیا، وہ ایک دم سے راتوں رات مالدار بن گئے۔ تو کل تک یہ کہہ رہا تھا، ایک آدمی ایسا بتلا دیجئے، ایگزامپل دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے ایک آدمی یہ بتلا دیجئے کہ جو یہ کہتا ہو ارے یار بہت سارا مال آ گیا ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں، میں تو سارا کے سارا مسجد میں دے رہا ہوں۔ ایک کوئی ایسا کہنے والا ہے؟ ارے جب کل تک آپ جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مال نہیں ہونا وہ جھنجٹ والا کام ہے، تو آج جھنجٹ آ چکی ہے، اب اس جھنجٹ کا سولوشن نکالو۔ ارے بھائی وہ مصیبت ہے تو وہ مصیبت تمہارے گلے پڑ چکی ہے، اس کو ساتھ میں لے لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ ایک آدمی آپ کو یہ کہتے ہو نہیں ملے گا، ارے یار میں تو مال کے مارے بہت پریشان ہو گیا ہوں، اب سوچ رہا ہوں دونوں تینوں دکانیں بند کر کرا دوں اور جتنا آیا ہے نا بس اسی میں سے خرچ کرتا رہوں، اور وہ بھی بس سوچ رہا ہوں مسجد والوں کو دے دوں، مدرسے والوں کو دے دوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں مال کے مارے۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے، جب نہیں ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ مال آنا پریشانی کا سبب ہے، اور جب وہ پریشانی گلے پڑ جاتی ہے تو اسی پریشانی کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ بہرحال تو حضور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو دیا گیا تو خوب صدقہ کریں گے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل اس کو دے دیا یعنی مالدار بنا دیا، بخلوا بِهِ، اب وہ بخل کرنے لگا، اب کیا کرنے لگا؟ کنجوسی کرنے لگا، وَتَوَلَّوْا، اور روگردانی کرنے لگا، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے ثعلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تجھے پتا ہے کس چیز کی تو دعا کروا رہا ہے؟ تجھے میری یہ حالت پسند نہیں ہے؟ میرا فقر ہے، میرا فاقہ ہے، میری غربت ہے، میری یہ جو صورت حال ہے، یہ چھوٹا سا مکان، یہ جھوپڑی، تجھے یہ حالت پسند نہیں ہے؟ مال آ جائے گا تو تو پریشان ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دن بعد پھر آیا اور پھر درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس کا مال خوب ہو گیا، اتنا مال ہو گیا، اتنے جانور ہو گئے کہ مدینے کی جگہ اس کے لیے کم پڑنے لگی، چنانچہ مدینے کے باہر اس نے ایک جگہ لے لی، وہاں اپنے جانوروں کو لے کر چلا گیا۔ اب یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بھی لالے ہو گئے۔ پہلے 5 ٹائم کی نماز مسجد نبی میں ہوتی تھی، اب صرف رات میں آتا ہے، مغرب یا عشاء میں آتا ہے، 1-2 نمازیں یہاں پڑھتا ہے، باقی ساری کی ساری نمازیں کہاں پر؟ اپنی فارم پہ ہی پڑھتا ہے، جہاں فارم ہے 4-5 کلومیٹر دور وہیں پڑھتا ہے۔
اور بڑا مال اتنا بڑا کہ وہ جگہ 5 کلومیٹر دور تھی وہ بھی کم پڑنے لگی اور آگے چلا گیا. اب یہ صورتحال ہو گئی کہ صرف جمعہ مسجد میں آنے لگا، مسجد نبوی میں. اور مال بڑا اتنا بڑا کہ وہ جگہ چھوٹی پڑی کہ پتہ نہیں کتنی کلومیٹر دور چلا گیا. اب جمعے میں بھی اس کے ٹھکانے نہیں رہے کہ جمعے کی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی ثعلبہ کے کیا حال چال ہے، ارے کہاں ہے وہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کے تو وہ تو بڑا آدمی ہو گیا ہے، اتنا مال آ گیا، اس کے بعد تو وہ تو وہاں چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ویح ثعلبہ ویح ثعلبہ ویح ثعلبہ، افسوس ثعلبہ کے اوپر، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس. 3 مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب، جانوروں کی جو زکوٰۃ ہوا کرتی تھی اس کے عاملین 2 آدمیوں کو آپ نے مقرر کیا، اور زکوٰۃ لینے کے لیے جب اس کا قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر عاملین کو دیا تو دو شخص ہے، مالداری میں دونوں برابر تھے. ایک شخص اور گزرے ہیں جو اسی کے ٹکر کے مالدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس بھی جانے کا کہا کہ ان کے پاس بھی جانا اور زکوٰۃ وصول کر کے آنا. چنانچہ وہ جو قاصد تھے، عاملین تھے، وہ ان دونوں کی خدمت میں پہنچے. تو وہ جو دوسرے شخص تھے ان کے پاس میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے تو اپنے مال کا جو سب سے عمدہ قسم تھی وہ پیش کر دی. زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا اور ہائی کوالٹی کا مال تھا وہ پیش کر دیا کہ آپ یہ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مال لینے سے، بلکہ نہ تو ایک دم نچلے درجے کا ہو نہ بالکل اونچے درجے کا ہو، بلکہ درمیانی درجے کا مال آپ تو ہم کو دیجئے. چنانچہ اس نے کہا کہ ارے جب میں خود اعلیٰ درجے کا مال پیش کر رہا ہوں، آپ زبردستی نہیں کر رہے ہیں، میں خود اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، آپ تو یہ لے کر جائیے. تو ایک تو یہ ہے جو اس نے اعلیٰ درجے کا مال پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب وہ مال پہنچا آپ نے دعائیں دی، مال اور بڑھ گیا. یعنی نیک بختی بھی بڑی، خوش بختی بھی بڑی، مال بھی بڑا، برکت بھی بڑی، اور حضور کی دعائیں بھی اور لگی. جب ان کے پاس پہنچے ثعلبہ کے پاس تو پہلے تو ٹال مٹول کرنے لگے اور یہ کہنے لگے ارے یار یہ تو ایک جزیہ ہے اور ایک ٹیکس ہے اور ایک تاوان ہے. جیسے ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے یار یہ زکوٰۃ کا کیا ہر سال کا پھنڈا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس دیکھو رمضان آئے مدرسے والے آ جاتے ہیں اور فلاں لوگ آ جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا کیا میٹر ہے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کون سا ٹیکس ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور زکوٰۃ کے فریضے کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی یہ تو ایک جزیہ ہے، ایک تاوان ہے جو مسلمانوں سے نہیں غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن بعد آنا. وہ قاصد دوسری مرتبہ پہنچا، تیسری مرتبہ پہنچا. بہرحال اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تاوان ہے اور تاوان مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، لہذا میں نہیں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا. اور قرآن کریم اسی لیے کہتے ہیں کہ نعمت کی قدر کرو. مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ صحیح مصرف میں اس کو خرچ کیا جائے، صحیح جگہ پر اس کا خرچ کیا جائے، ایک ایک روپیے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائی جائے. اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھے، اپنی طاقت نہ سمجھے، اپنے بلبوتے کی کمائی نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مقدر میں نہ لکھتا تو لاکھ تمہاری دکانیں کھولنے کے باوجود، شو روم بنانے کے باوجود، اگر اللہ گراہک کو نہ بھیجتا، اگر اللہ روزی نہ ڈالتا تو تم کہاں سے کماتے، کہاں سے کھاتے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. ہم خیال رکھیں ان لوگوں کا جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس صحیح طور پر روزہ افطار کرنے کا انتظام نہیں.
نہیں، ان کے پاس سحری کرنے کا انتظام نہیں، عید کے جیسے خوشی کے موقع پر ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں، اپنے بچوں کے لیے نئے جوتے چپل کا انتظام نہیں، اچھے لباس کا انتظام نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم جا کر جہاں اپنے بچوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت پیسہ ان غریبوں کی امداد میں بھی خرچ کریں۔ ارے اللہ نے ہم کو مال دیا، اس مال کی قدر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادیوں میں دیکھا گیا ہے 20-20 لاکھ روپے، 25-25 لاکھ روپے ہم شادیوں میں، بچوں کی شادیوں میں، بچیوں کی شادیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اور چلو ٹھیک ہے آپ نے پیسہ خرچ کیا، لیکن یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگوں نے 25-25 30-30 لاکھ روپے خرچ کیے، ایک مہینے کے بعد بہو آئی تھی وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا بگاڑ لیا آپ نے ان کا؟ کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ یا پھر آپ کی بچی کی شادی میں آپ نے بڑے دھوم دھام سے کی تھی اور سارے کے سارے لوگوں کو بلایا تھا اور جتنی بھی خرافات آپ کو کرنا تھی آپ نے کر لی، بچی کو آپ نے ودا کیا، 2 مہینے کے بعد بچی کا طلاق ہو گیا۔ کیا کر لیا آپ نے اس کا کیا کر لیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کورٹ جائیں گے، کچہری جائیں گے، کیس لگائیں گے، اس میں بھی پیسہ خرچ ہونا ہے، ذلت الگ آپ کو اٹھانا ہے، پیسہ الگ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بیجا جب پیسہ استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی کے دروازے کھولتا ہے۔ ارے اس کے بجائے آپ اپنے محلے کے غریب اور فقیر اور بیواؤں کا اور بے سہاراؤں کی تھوڑا وہ تعاون کر دیتے، ان کے گھروں پر جا کر خبر گیری کرتے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، جن کے بدن پر ڈالنے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اور ایک اچھا سا عمدہ لباس ان کو پہنا دیتے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر 10-10 سالوں سے جیل خانوں میں بند ہے، وہ بیچاری اپنے آدمیوں کی زندہ ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہو چکی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے یتیم ہو چکے، وہ مائیں جو 15-15 سال سے اپنی اولادوں کی راہیں تک رہی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ہمارے بچے آئیں گے، کیونکہ وہ نوجوان بچے ہیں، کماتے بچے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اس لیے جیل خانوں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، وکیل کو دینے کی فیس نہیں ہے، کورٹ میں جمع کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو میرے بھائی ان ضرورت مندوں کا خیال کرو، ان معصوم بچوں کی طرف دھیان رکھو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ یتیم بچے اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں، کوئی ان کے سر پر ہاتھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو گے، قسم خدا کی ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلے گی اور ان کی اتیڑیوں سے آپ کے لیے جو دعائیں نکلے گی وہ سیدھی عرش تک جا کر ٹکرائے گی اور اللہ براہ راست اس کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت کے دہانے کھولے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے اس مال کو اپنی طاقت سمجھ کر اپنی ہی بلبوتے کی کمائی سمجھ کر جیسا چاہا ویسا استعمال کرنے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا، وہ تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس کا اظہار فرمانا یہ کوئی کم لعنت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پر لعنت کی اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر نفاق کی مہر لگا دی ہے اور کب تک لگائی؟ قیامت کے دن تک اس کے دل کو سل کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن تک اس کے دل پر کفر کو جمع دیا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اب حق بات کو قبول کرنے سے وہ انکار کریں گے، حق بات ان کے دلوں میں جم نہیں سکتی، تو اللہ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اللہ نے قیامت کے دن تک جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت تک اس کے دل کے اندر نفاق کو بھر دیا ہے،
کفر اور شرک کو بھر دیا ہے. اب وہ جب بھی آئے گا اللہ کے سامنے اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب اس آیت کو پڑھ کر سنایا، روایت میں ہے کہ کچھ لوگ جو ثعلبہ کے دوست تھے یا اس کے رشتے دار تھے، انہوں نے جا کر جو ہے ثعلبہ کو یہ خبر دے دی. تو ثعلبہ دوڑا آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ میرا مال قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ تو جب بھی اپنا مال لے کر آئے گا تو نفاق کے ساتھ اپنا مال لے کر آئے گا، تو کفر اور شرک کے ساتھ مال لے کر آئے گا، تیرے دل سے ایمان کی اہمیت اور ایمان سلب کر لیا گیا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جب بھی آئے گا وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ پکے دل سے توبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے توبہ کر رہا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا، انہوں نے رد کر دیا. عمر کے زمانے میں آیا، انہوں نے رد کر دیا. عثمان کے زمانے میں آیا، انہوں نے رد کر دیا. اور اسی حال میں وہ مر گیا. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مال کو صحیح راستے پر خرچ کروں گا. وعدہ خلافی کرنے کی نحوست کی وجہ سے یہ بات اس کے دل میں جما دی کہ وہ کفر اور نفاق کی حالت سے دنیا سے گیا. تو میرے بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں تو ہم تو 15ویں صدی کے اور گئے گزرے زمانے کے مسلمان ہیں. ہمارے دلوں کی حالت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کس نیت سے خرچ کرتے ہیں، کس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ اپنی ضروریات بھی پوری کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. آپ کو ضرورت ہے گاڑی کی، آپ گاڑی خریدیے، موبائل کی آپ موبائل خریدیے، اچھے لباس کی اچھا لباس خریدیے، اچھے مکان کی اچھا مکان بنائیے، اچھے دکان کی اچھی دکان بنائیے، کوئی اس سے منع نہیں کرتا ہے. لیکن کم از کم اتنا مال جو اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے ہمارے اوپر لازم کیا ہے وہ مال تو کم سے کم ہم صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. آج جو رپورٹیں ہمارے سامنے آتی ہے خاص کر امت مسلمہ کی بہنوں کی کہ وہ غربت کی وجہ سے مجبور ہے غلط قدم اٹھانے پر، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے محلے کے حالات کیا ہیں، ہماری بچیاں کن کن قدم اٹھانے پر مجبور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری بچیاں گناہوں کے کون سے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فتنہ اور وہ عذاب جو صرف ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ وہ عام ہوگا، کہیں ہم اس کے شکار نہ ہو جائیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اس سے پہلے کہ بے راہ روی اور زیادہ بڑھے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو، ہماری بچیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو، میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے. اپنے مال کی صحیح طور پر زکات نکال کر صحیح لوگوں میں، صحیح مصرف میں، صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. اور زکات پر آپ نربھر مت رکھو، زکات پر اعتماد مت کرو کہ صرف زکات نکال دی کام ہو گیا. ارے انکم ٹیکس والوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، پولیس والوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، 2 نمبر والوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا جن لوگوں کا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوگا ان کا پیسہ پھر ڈاکٹر کھائیں گے، ان کے پیسے چور کھائیں گے، ان کے پیسے رشوت کھانے والے کھائیں گے، ان کے پیسے ڈاکو لوگ کھائیں گے، ان کے پیسے گنڈے اور موالی لوگ کھائیں گے، ان کے پیسے جواری اور سٹوری کھائیں گے. جو لوگ صحیح طور پر پیسہ استعمال نہیں کریں گے اللہ غلط جگہ پر استعمال ہونے کے دروازے کھولے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ غلط راستے ہمارے لیے کھلیں اور ہمارا پیسہ غلط جگہ استعمال ہو ہم خود فکر کر کے صحیح طور پر اور صحیح راہ پر اپنا پیسہ لگانے کی کوشش کریں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.